حکم کی مخالفت کر کے ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے جی. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حالانکہ تم سن رہے ہو، وہ حال آئے گا، القرآن والمواعظ، قرآن کو بھی سن رہے ہو اور مواعظ کو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح، قالوا جو کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لیکن وہ سنتے نہیں، یعنی سماع تدبر و اتعاظ نہیں کرتے، یعنی جو سنتے ہیں اس پر غور و فکر نہیں کرتے. وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ أَوِ الْمُشْرِكُونَ، وہ منافق ہیں یا مشرک ہیں. ان شر الدواب، اللہ کے نزدیک بہترین اللہ کے نزدیک بدترین جانور، عند اللہ اللہ اسم، وہ جو بہ رہا ہے، ان سماع الحق، جو حق نہیں سنتا، بکم، ٹھیک ہے، یا گونگا ہے، ان نطق بھی، جو بول نہیں سکتا، الذین، وہ لوگ، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے. ولو علم اللہ، اگر جان لیتا فیہم اللہ ان میں خیرن، بہتری کوئی، صلاحاً صلاحیت، بسماع الحق، حق کے سننے کی، لاسمعہم، تو اللہ کریم ضرور انہیں سناتا، یعنی سماع تفہم، انہیں ایسی سماعت عطا فرماتا جس سے وہ سمجھ پاتے ہیں. ولو اسمعہم، اگر وہ اگر فرض یعنی بفرض محال اگر مان لیتے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ دے دیتا، وقد عالمہ، کہ وہ اس کو پہچان لیتے، اللہ خیر فیہم، تو ان کے لیے یہ بہتری نہ ہوتا، کیونکہ وہ اس کے انکاری ہوتے. لَتَوَلَّوْا عَنْهُ، وہ اس سے منہ پھیر لیتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرتے، منہ موڑ لیتے، عن قبول ہی، اس کے قبول کرنے سے، عناداً وجحوداً، ٹھیک ہے، دشمنی اور اناد، یعنی دشمنی کی وجہ سے اور انکار کی وجہ سے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استجیبوا للہ ورسول، اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، یعنی بتا اطاعت، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، ٹھیک ہے، جس سے وہ تمہیں زندہ کرے، یعنی من امر الدین، جس سے تمہیں دین کے، لأنہ سبب الحیات الابدیہ، کیونکہ دین جو ہے نا یہ زندگی ہے، ہمیشہ زندگی کا سبب ہے. وَعَلَمُوا، جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یحول، حائل ہوتا ہے، بین المرء و قلبہ، آدمی کے دل اور آدمی کے درمیان اللہ حائل ہوتا ہے. فلا یستطیع، کوئی طاقت نہیں رکھ سکتا، ان یؤمن او یکفر، کو ایمان لے آئے یا کافر ہو جائے، الا بارادتہ، مگر اللہ کے ارادے کے ساتھ. وَأَنَّهُ، بے شک وہ، الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم نے جمع ہونا ہے. فَيُجَازِيكُم بِأَعْمَالِكُم، وہ تمہیں تمہارے اعمال کا صلہ دے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ڈرو اس فتنہ سے، ان اصابتکم، کہ تمہیں پہنچ سکتا ہے، لا تصیبن الذین ظلموا، نہیں پہنچے گا ظالموں کا، منکم، خاص طور پر، یعنی یہ جو فتنے ہیں یا پریشانیاں، یہ خاص صرف ظالموں کے لیے نہیں، تمہیں بھی پہنچ سکتی ہے. بل تعمہم وغیرہم، بلکہ اس کا پہنچنا عام ہے، وغیرہم، یعنی ان کے علاوہ بھی، ظالموں کو علاوہ بھی. واتقاؤہا، اور اسے بچنا کیا ہے، بانکار موجبہا من الکفر، اس سے بچو، یعنی کس سے، ان کے انکار سے. تم جب اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو تو یہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا، لمن خالف، جو اس کا مخالف ہے. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون، اور کمزور تھے، فی الارض، زمین میں، ارض مکہ تھا، مکے میں تم کیا تھے، تھوڑے تھے اور کمزور تھے. تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں پکڑ نہ لے، یعنی یاخذکم الکفار بسرعۃ، جلدی سے کفار تمہیں پکڑ نہ لے. فاولئک، تم اب الی المدینہ، مدینے کی طرف آئے ہو. وایدکم، تو اللہ نے تمہیں قواکم، قوت دی ہے، بے نصری، اپنی مدد سے. کب، یوم بدر، بدر کے، بالملائکۃ، بدر کے دن ملائکہ کے سبب اللہ نے تمہیں قوت بخشی ہے. ورزقکم من الطیبات، اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے پاک، یعنی الغنائم، غنیمت عطا فرمائی اللہ نے. لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر کرو، نعم، اس کی نعمت، اللہ نے تمہیں دیا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. وَنَزَلَ فِي أَبِي لُبَابَةَ مروان بن عبد المنذر، یہ آیت نازل ہوئی تھی ابو لمامہ مروان بن منظر کے متعلق. وقد بعثہ، بھیجا اس کو، النبی، بعث فعل، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، النبی، نبی علیہ السلام فاعل، بھیجا تھا اس کو نبی علیہ السلام نے، الی بنی قریظہ تھا، بنی قریظہ کی طرف. لینزلوا علی حکم، تاکہ وہ انہیں نبی علیہ السلام کے حکم سے اتاریں ان کو،
ٹھیک ہے، کہ تم اگر مانتے ہو تو ٹھیک ہے، وہ جو ہوئی تھی نا جنگ خیبر، فَاسْتَشَارُوهُ، تو انہوں نے پھر ابو لبابہ سے مشورہ کیا کہ ہم نیچے اتریں گے تو ہوگا کیا ہمارا، فاشار الیہم، تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انہ ذبح، کہ آپ علیہ السلام تمہیں ذبح کر دیں گے، لأن عیالہ ومالہ فیہم، تو اشارہ کر کے ابو لبابہ صحابی تھے، انہوں نے ان کو یہ بتانا چاہا کہ تمہاری خیر نہیں ہوگی، تمہیں نبی علیہ السلام قتل کر دیں گے، تو یہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، وہ آگے آ رہی ہے۔ اچھا، تو انہوں نے یہ عمل کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ لأن عیال و مال فیہم، کہ اس کے مال اور اس کے بچے ادھر تھے، بنو قریظہ کی طرف سے، تو ان کو بچانے کے لیے آپ نے یہ فرمایا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ایمانوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول سے خیانت مت کرو، ولا تخونوا اماناتکم، اور امانتوں میں ابھی خیانت نہ کرو، کہ تمہیں نبی نے ایک لیڈر بنا کے بھیجا ہے، سپہ سالار بنا کے بھیجا ہے، تو آپ یہ نہ کریں۔ ما اوتی تم ما تنم تم علیہ من الدین وغیرہ، جو تمہیں امانت دی گئی ہے دین سے یا احکام، تو اس میں آپ خیانت مت کریں۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، وعلموا، جان لو کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا ہے، آزمائش ہے، لکم، تمہارے لیے، سعادت من امور الاخرت، سعادت، یعنی کہ اس سے یعنی یہ اب تمہارے لیے آزمائش ہوگی کہ تم کام کس طرح کرتے ہو، امور الاخرہ میں سے۔ وان اللہ عنده اجر عظیم، بے شک اللہ کے نزدیک اجر عظیم ہے۔ فلا تفوتوه بمراعاة الاموال والاولاد، تو اس کو آخرت کے اجر عظیم کو فوت مت کرو، ٹھیک ہے، مال اور اولاد کی مراعات اور ان کی رعایت کرتے ہو، والخیانت لاجلہم، کہ اس وجہ سے تم خیانت کرنے لگو۔ ونزل فی توبتی، پھر انہوں نے توبہ کی تو پھر یہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ٹھیک ہے، پھر آگے انشاءاللہ یہ رکوع یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس رکوع میں کیا بتایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا، پہلے تو ہم نے کیا پڑھا اس میں شروع میں، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، وہ تمہارے دل اور تمہارے درمیان میں ہے، اور جو مصیبت سب کو پہنچے گی تو عام ہے، وہ خاص صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گی، جب مصیبت آئے گی تو سب کے لیے آئے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ تم کمزور تھے، اللہ نے تمہیں مدد دی، خاص طور پر جنگ بدر، کیونکہ ابھی جنگ بدر کا وہ سلسلہ چل رہا ہے، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں کوئی امانت دی جائے اس کو پورا کرو اور اس میں خیانت نہ کرو۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مشکات المصابیح، الفصل الثانی، دوسری فصل ہے، نماز کے طریقے سے متعلق ہم سماعت فرما رہے تھے، ایک فصل ہماری مکمل ہوئی تھی، تو یہ دوسری فصل ہے ابو حمید ساعدی سے۔ وہ قال فی عشرۃ من اصحاب النبی، 10 صحابہ کے درمیان تھے، انہوں نے کہا کہ انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ قالوا، صحابہ نے کہا فارج، چل پڑھ کے دکھا۔ قال، کہتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ، جب نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے نماز کے لیے، رفع یدیہ، آپ رفع الیدین، ہاتھ اٹھاتے، حتی یحاذی بہا منکبیہ، کاندھوں تک، ثم یکبر، پھر تکبیر کہتے، ثم یقرأ، پھر قرات کرتے، ثم یکبر، پھر تکبیر کہتے، اور یرفع یدیہ، پھر ہاتھ اٹھا دیتے، حتی یحاذی بہما منکبیہ، کے کاندھوں پر لے جاتے، ثم یرکع ویضع راحتیہ علی رکبتیہ، پھر رکوع کرتے اور گھٹنوں کو پکڑ لیتے، ثم یعتدل، پھر آپ علیہ السلام بالکل سیدھے کھڑے، فلا یصبی راسہ ولا یقنع، نہ اونچا کرتے نہ نیچے کرتے، بالکل سیدھا اسٹریٹ، ثم یرفع راسہ من فیقول، پھر سر اٹھاتے رکوع سے، فیقول کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، ثم یرفع یدیہ حتی یحاذی بہا منکبیہ معتدلا، پھر کھڑے ہوئے یعنی رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے، ثم یقول اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہتے، ثم یهوی الی الارض ساجدا، پھر سجدے کی طرف جاتے، فیعفی یدیہ، تو آپ ہاتھ وہاں رکھتے زمین پہ، ان جنبی، ہاتھ جرا یعنی سجدے کی حالت میں بغلوں سے ہاتھ آپ کے دور ہوتے ہیں، ویفتح اصابع رجلیہ، تو آپ پاؤں کی انگلیاں پھیلا دیتے، ثم یرفع راسہ ویثنی رجلہ الیسریٰ فیقعد علیہ، پھر سر اٹھاتے سجدے سے اور پھر آپ
दाएं जो है वो पाँव को बिछा के उस पर बैठ जाते। सुम्मा यातदिलु हत्ता यरकी कुल्लु अज़्मिन मिन मौदिन मुअतदिलन, फिर इस अंदाज में कि बैठते कि जो है वो हर उज़्व अपनी जगह पर आ जाता। सुम्मा यसजुदु, फिर सजदा करते। सुम्मा यकुल अल्लाहु अकबर कहते हुए, व यरफ़उ, वो उठते, व युसन्ना रिजलुल युसरा फयक़उदु अलैहा, फिर बैठते जो है वो बाएं पाँव पर। सुम्मा यातदिलु हत्ता यरकी कुल्लु अज़्मिन इला मौदिही, इस अंदाज में कि हर हड्डी अपनी जगह पे आ जाती है। तुम यनत, फिर आप ठहरते। तुम यसनो, फिर रकात सानियत मिसल जालिक, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाते। तुम इदा काम मिन रकातन कब्बरा, जब दो नमाजों के खड़े होते, दो रकातों के बाद तकबीर कहते, व रफ़ यदै, हाथ उठाते, हत्ता युहाज़िय बिहिमा मनकिबैहि कमा कब्बर इंद इफ्तिराशरात, फिर इसी तरह नमाज शुरू करते जिस तरह पहली रकात आप अलैहिस्सलाम ने शुरू की। तुम यसनो ज़ालिक फ़ी बक़ियत सलाती, फिर बाकी नमाज में इसी करते। हत्ता कानत सजदतुल्लती फ़ी तस्लीम, फिर जब सजदा आता जिसमें सलाम होता है आखिर में, अखर रजलुल युसरा वक़ाद मुतवक्किरन अला शक्ल ऐसर, फिर आप तवर्रुक करते हैं। ठीक है, तवर्रुक क्या होता है कि बाएं पाँव की जो है वो उसकी जो पाँव उसको थोड़ा सा साइड पे करना और सुरीन पे बैठ जाना। ठीक है, तो ये अच्छा, कालू साहबा ने कहा सदक, तो तूने सही कहा, कज़ा कान युसल्ली, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे। ठीक हो गया। अबू दाऊद ने, दारमी ने, तिरमिजी ने, और तिरमिजी कहते हैं हादा हदीसन हसन सहीहन। ठीक है जी, ये वो रिवायत है जिसको बहुत ज्यादा जो अहले हदीस हैं वो उनके बच्चे बच्चे ने इसको रटा हुआ है। ठीक है जी, कि रफुल यदैन से मुतल्लिक़ कि 10 सहाबा के मौजूद में रफुल यदैन हुआ। इससे पहले हमने जो है वो रिवायत पढ़ी है अबू हुमैद सादी से। ठीक है जी, ये अबू दाऊद की है, और इसमें जो कहा ना कि तिरमिजी ने हादा हदीस हसन सहीह कहा है, तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि ये इमाम तिरमिजी ने नहीं कहा, वो इमाम तिरमिजी ने किसी और हदीस के में हसन कहा है, इस हदीस को हसन सही नहीं कहा। तो वफिल बाब कह के हसन हदीसन सही कहा, तो लोगों ने धोखा दिया कि इस हदीस के बारे में। फरमाया नहीं, वो जो इब्ने उमर से रिवायत है उसके बारे में उन्होंने ये बात कही थी। खैर वो अच्छा, अब ये है कि अबू हुमैद सादी की ये रिवायत है, और इससे पहले भी हमें अबू हुमैद सादी की रिवायत पड़ी, ये वाली मिशकात में 792 में, उसमें रफ़ुल यदैन का जिक्र ही नहीं है। तो इमाम बुखारी जो रफ़ुल यदैन के लिए हदीस लाते हैं, क्योंकि सही बुखारी बहुत अहम इसका दर्जा है, उसमें वो चीज़ें नहीं हैं जो अबू दाऊद में चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो इसकी सनद में बड़ा फ़र्क है। ये जो सनद है ना, उसकी वजह है कि जो बुखारी वाली सनद है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें रफ़ुल यदैन का जिक्र नहीं है। और जो अबू दाऊद वाली सनद है उसमें बहुत सारे सुकम हैं। अब्दुल हमीद बिन जाफ़र इसमें एक रावी है, और दूसरी चीज़ें वो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये देखें, ये अहमद बिन अंबल, उसके बाद है अब्दुल हमीद यानी इब्न जाफ़र, ये अब्दुल हमीद, इसके बारे में मुहद्दिसीन कलाम करते हैं। ठीक हो गया, और कि ये इसको कदरिया भी कहते हैं, और इसको ज़ईफ़ भी कहते हैं, मतरूक भी कहते हैं, इस वजह से। अच्छा चलिए, इसको रहने। आगे मोहम्मद बिन अतर, अब्दुल हमीद बिन जाफ़र कहते हैं कि अखबरनी मोहम्मद बिन अमर बिन अता, अमर बिन अता ने मुझे बताया, काल समय तो कहता है कि मैंने सुना अबू हमें सादी से फ़ी अशरत मिन असहाब रसूलिल्लाह, 10 सहाबा थे, उनमें से अबू कतादा भी थे। 10 सहाबा थे, उसमें से अबू कतादा भी थे। तो ये वाक़या तकरीबन कोई 41 हिजरी का है, जो मुहद्दिसीन इसको बताते हैं ना, ये वाक़या 41 हिजरी का है। और कतादा 38 हिजरी में फौत हो गए थे, जिनकी जनाजा नवाज हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद पढ़ाई थी। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हदीस है। तो कतादा का तो मोहम्मद बिन अमर से समाअत ही नहीं, क्योंकि मोहम्मद बिन अमर कहते हैं कि मैंने सुना अबू हुमैद सादी से, कहते हैं कि 10 सहाबा थे, उनमें से अबू कतादा थे। ठीक है, तो अबू कतादा की और अबू हुमैद सादी की मुलाकात ही नहीं है, और वो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। और इसमें क्या है, एक अब्दुल हमीद बिन जाफ़र एक रावी है। ठीक है, तो ये 730 नंबर ये रिवायत है जो है अब इसमें
بخاری ابو داؤد میں، اور اب ہم دیکھتے ہیں بخاری میں یہ راوی ہیں کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 828. وہ بھی ہم ذرا کھول کے دیکھتے ہیں. 828. ہاں یہ دیکھیں 828. چلیں یہ آپ یہ تو دیکھیں نظر آیا 828. ٹھیک ہے. جی جی. حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا لیث خالد سعد محمد بن عمر بن عطا حدث لیث ان یزید بن محمد بن عمر بن حلحلہ اور محمد بن عمر عطا. یہ دیکھیں اس میں عبد الحمید بن جعفر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں عطا یہ نہیں کہتا کہ میں نے ان سے سنا اور 10 صحابہ ان میں سے ابو قتادہ تھے، وہ بھی نہیں ہے. اور اس میں 10 صحابہ کے ذکر نہیں، اور اس میں رفع الیدین کا بھی ذکر نہیں. یہ ہے صحیح روایت بخاری سے. تو صحیح روایت کو چھوڑ کے ضعیف روایت لینا جس کے بارے میں کافی سارا کلام ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس بارے میں آپ کو ایک کتاب ملے گی، اس کا نام ہے ترک رفع الیدین. علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو گروپ میں سینڈ کرتا ہوں. اس کا صفحہ نمبر ہے 321. اس میں پوری اس کی بحث ہے تاکہ آپ کو کل یہ کام آئے گی چیزیں جو ہے نا، کیونکہ اس بارے میں وہابیوں نے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے. تو ہمیں بھی اس بارے میں کافی پھر محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تاکہ ان کو اچھی طرح سے جواب دیا جا سکے. حضرت وہابیوں نے اس سے رفع یدین کے بارے میں اتنا ہاں بہت، وہ تو ایمان اور کفر کا مسئلہ سمجھتے ہیں اس کو. یہ تو شیعہ حضرات کرتے ہیں نا. نہیں سیاہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، وہاں بھی کرتے ہیں. اچھا. ہاں وہابی تو بہت کچھ، وہ کہتے تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی اس کے بغیر. اچھا. ہاں وہ اس کو فرض سمجھتے ہیں. حضرت اہل حدیث بھی کرتے ہیں. اہل حدیث وہابی ایک ہی چیز ہے. اچھا. ہاں ہمارے ساتھ ایک کرتی تھی یونیورسٹی میں، وہ بار بار کرتی تھی. اس وقت ہمیں یہ اتنی معلومات نہیں تھی. صحیح ہاں آیا. سر شیعہ بھی کرتے ہیں. شیعہ ویسے ہی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں نا، اس ساتھ رفع الیدین بھی کرتے ہاتھ ہیں. کھول کے نماز پڑھتے ہیں. ان کا تو کیونکہ ہم ہیں سنی اور ہم بخاری ہاں جی. مسلم اور اس کو ماننے والے ہیں نا، تو ہمارا ہاں زیادہ جی. ٹکرا پھر وہابیوں سے ہوتا ہے. شیعوں سے ہمارا ٹکرا اتنا نہیں ہوتا. ہوتا نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ یہ روایت دیکھیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیں ابو حمید سعدی کہتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے نا، یہ بخاری کی یہاں شروع ہوتی ہے فقال ابو حمید سعدی. ٹھیک ہے. انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تم سے زیادہ یاد میں نے کی آپ علیہ السلام کی نماز. تو رائی تو ہوں، میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کو اذا کبر، جب آپ تکبیر کہتے، جعل یدی حذا منکبی، آپ علیہ السلام کاندھوں تک ہاتھ اٹھاتے. وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، جب رکوع کرتے تو گھٹنوں کو پکڑ لیتے. ثم حاصر ظہر، پھر آپ علیہ السلام پیٹھ سیدھی کر لیتے. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى، جب آپ سر اٹھاتے تو حَتَّى يَعُودُ كُلُّ فَقَّارٍ مَكَانُهُ، آپ تمام اعضاء اپنی جگہ پہ آ جاتے. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ، جب آپ سجدہ کرتے تو ہاتھ رکھ لیتے. یہاں دیکھیں کہیں بھی آپ کو پہلے رفع الیدین کے بعد کوئی نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے. پہلا ہی، صرف پہلا والا، یہ والا پہلا ہی. رأی تو اذا کبر جعل یدیہ، پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد کہیں بھی نہیں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا. یہ وہی روایت ہے ابو حمید سعدی سے. ٹھیک ہے جی. تو دوسری جو ہے وہ کس سے ہے، وہ اس میں یہ والی، یہ دیکھیں اس میں پھر سارا ابو حمید. اب یہ دیکھیں سمیت ابو حمید سعدی، وہ کہتے 10 صحابہ تھے، ان میں سے ابو قتادہ بھی موجود تھے. حالانکہ ابو قتادہ تو اس واقعے سے 3-4 سال پہلے فوت ہو گئے تھے. اور اس میں دیکھیں اب عبد الحمید بن جعفر ہے اس میں، اور اس میں عبد الحمید بن جعفر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو باقی کتاب میں
ہاں میں نے آپ کو کتاب بھیجی، اس کو آپ مطالعہ کریں گے، 321 صفحے پر یہ کافی ساری چیزیں لکھی اور ساری کتاب ہی جو ہے وہ لائق کے مطالعہ اس کو اپنے رکھیں اور پڑھیں، کیونکہ آپ نے ہی آگے چل کے مقابلے بھی کرنے ہیں اور آپ نے ہی لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے اور دوسرے، کیونکہ وہ یہیں سے کام شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس بندے نے رفع الیدین کر لیا وہ وہابی ہو گیا، وہ یہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. پہلی بات بحث یہیں سے شروع کر لیتے ہیں وہابی جو ہے نا. تو اس لیے آپ کو بھی، ہم سب کو اس بارے میں، میرا بھی اس میں ایک تھوڑی سی میری بھی کاوش ہے، وہ بھی آپ کو میں بھیج دیتا ہوں. میں نے بھی اس پہ کام کیا تھوڑا، وہ میں نے بھی لکھا ہے، مختصر 5-6 پیجز لکھے ہیں، وہ بھی آپ کو گروپ میں سینڈ کر دیتا ہوں، تو وہ بھی آپ کو فائدہ دیں گے ترک رفع دین پر. جب آپ خود لکھتے ہیں، کام کرتے ہیں نا، تو پھر آپ میں زیادہ وہ اعتماد ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ مجھے چیزیں یاد ہیں اور میں نے یہ کام کیا ہے، اور کچھ پڑھنا ہوتا ہے، کچھ دیکھنا ہوتا ہے، کافی ساری چیزیں. حضرت میں تو غلام مصطفیٰ نوری صاحب کی 2 بھی کتابیں پڑھا ہوا، امام ابو حنیفہ پہ جرا کا مدلل جواب اور تصوید الشیطان امام اچھا، محمد کے. یہ نہیں معلوم تھی میرے کو کتاب. ہاں جزاک یہ، اللہ. ہاں جی یہ ان کی کتاب ہے. اچھا جی، آگے پھر چلتے ہیں ہم جو ہے وہ دوسری حدیث، یہ اسی طرح حدیث آ گئی ہے، ٹھیک ہے. دوسری حدیث ہے آگے. ہاں، وائل بن حجر سے انہ ابصر النبی حین قام الی الصلاۃ رفع یدیہ حتی کانتا بحال منکبی وہذا ابہامی اذنی ثم کبر. اچھا اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے کاندھوں تک، اور آپ کی انگلیاں جو ہے وہ آپ کے انگوٹھا جو کانوں کو لگ رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انگوٹھے یعنی کہ کانوں کے لو سے جا کے ملتے، جس طرح ہم نہیں کرتے، ہم لوگ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اور انگوٹھے کانوں کے لو تک جا کے مل جاتے ہیں. تو اکثر ہی وہابی پوچھتے ہیں یہ کہاں ہے؟ تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہے جی، یہاں ہے، یہ دیکھ لو، ٹھیک ہے جی. تو حضرت یہ ٹچ کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ کانوں کی لو تک. ہاں ٹھیک ہے، کانوں کے لو کے قریب ہے بس، ٹھیک ہے جی. کانوں کی لو تک اٹھایا کرتے تھے آپ علیہ السلام، اس کو کہتے ہیں. تو جب ان کے لو تک اٹھایا، تھوڑا سا مس بھی کر لیا، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. چلے اچھا آگے ہے قبیصہ بن حلب سے کان وسلم یؤمنا فیاخذ شمال بیمین. آپ علیہ السلام ہمیں نماز پڑھاتے تھے، آپ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ پتہ چل گیا کہ ہاتھ باندھنا اس سے ثابت ہو گیا. اور پھر آگے رفاع بن رافع سے روایت ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، تو نماز پڑھ کے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہی جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی بخاری کی پہلی حدیث کو، آپ علیہ السلام فرمایا جاؤ نماز پڑھو دوبارہ. ہاں تو یہ وہی روایت ہے. آخری روایت ہے اس بارے میں حضرت عباس فضل بن عباس نے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الصلاۃ مسنا مسنا، 2 رکعتیں نماز ہے، خاص طور پر رات کی. اس میں تشہد 2 رکعتوں میں، یعنی ہر 2 رکعت میں کیا ہے؟ تشہد ہے. اور نماز میں کیا ہے؟ خضوع اور خشوع ہے، اور عز اور انکساری ہے، ٹھیک ہے. اور جب تم نے نماز پڑھنی ہے اور پھر دعا کرنی ہے، تو وہ آسمان کی طرف آپ نے کیا کرنی ہے؟ ہاتھ اٹھانے ہیں، دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے. اور دعا کرنی یا رب یا رب یا رب، اس طرح دعا کرنی ہے. خیر جی. حارث کو بھی میں نے اپنے گروپ میں شامل کیا ہے، اور میرے خیال میں کس کو کیا ہے، اور نوشین بہن کو بھی گروپ، آپ کو ایک علی نواز آن لائن گروپ آیا ہوگا نوشین. جی جی حضرت آیا ہے. حضرت نے کوئی لنک آیا کس ہاں مقصد سے ہے حضرت گروپ؟ وہ جو میں ویڈیوز بناتا ہوں نا ڈیلی، میری ایک ویڈیو چینل پہ چڑھتی ہے، اچھا اچھا اچھا، تو وہ بھی ٹھیک. آپ میں کو اس جوائن میں، کرنا چاہتا ہوں. ہاں تاکہ آپ کو فائدہ ہو، کبھی کوئی ہماری ویڈیو بھی دیکھ لیا کریں. جی جی حضرت صحیح جزاک. دھکا بولو حضرت، آپ ہاں جی، ایسا مت بولیے، آپ کا دیکھ دیکھ کے تو سکے اس قابل بنے. ہاں چلے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. فصل فی الوضوء، وضو سے متعلق فصل ہے. ارکان الوضوء اربعۃ، وضو کے 4 ارکان ہیں. وہ یہ فرائض، یہ فریضہ بھی ہے، ارکان بھی کہیں گے، فرض بھی کہیں گے. الاول پہلا، غسل الوجه، غسل دھونا، غسل نہانا، غسل الوجه چہرے کو دھونا،
وہ حد اس کی حد کیا ہے، یعنی کہ وہ کتنا طول و عرض، طولن من مبدئی سطح جبہت الی اسفل زکن، جہاں سے عموماً جو ماتھے کا حصہ شروع ہوتا ہے نا، جہاں بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر نیچے ٹھوڑی تک، وعد ارزن عرض میں مابین شہمت الاذنین، شہمتین تھا نا، کانوں کی لو، ایک کانوں کی لو سے دوسرے کانوں کی لو تک، یہ اس کے عرض میں ہوگا، یہ پہلا۔ وثانی غسل یدہ مع مرفقہ، دوسرا یہ کہ جو ہے ہاتھ دھونے ہیں کونیوں سمیت۔ والثالث، تیسرا غسل رجلی مع کعبیہ، پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں سمیت۔ والرابع مسح ربع راسی، چوتھے سر کا مسح کرنا، یہ فرائض میں شامل ہے۔ سبب الوضوء و حکم، وضو کا سبب کیا ہے، کیوں وضو کرتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے۔ وسبب، اس کا سبب، وضو کا استباحۃ ما لا یحل الا بہ، وہ چیز حلال ہو جاتی ہے جو اس کے بغیر حلال نہیں ہوتی، جیسے نماز ہے، مصحف کو چھونا ہے، بغیر وضو کے حلال نہیں ہوتی، وضو کر جاتے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، جائز ہو جاتی ہے۔ وہ حکم دنیاوی، یہ اس کا دنیاوی حکم ہے۔ وہ حکم الاخروی الثواب فی الآخرہ، آخرت کا حکم یہ کہ اس کو ثواب ملے گا۔ شرط وجوب الوضو، وضو کے واجب ہونے کی شرط کیا ہے۔ وشرط وجوبی العقل، عقل، جو عاقل ہے نا اس پر وضو فرض ہے، بچوں پر وضو نہیں فرض۔ بچے جو پڑھتے ہیں نا مدرسے میں، مسجد میں، تو ان پر وضو فرض کوئی نہیں ہے، کیونکہ پہلی شرط نہیں پائی جاتی، عاقل نہیں ہے۔ عاقل ہے، عقل ہوتی بلوغ، والبلوغ بالغ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بچے عقل مند ہوتے ہیں لیکن وہ بالغ نہیں ہوتے، تو یہ پتہ چلا کہ عقل سے مراد جنون والے پر وضو فرض نہیں ہے۔ والبلوغ، جو کیا ہے، بالغ نہیں ہے، بچے بالغ نہیں ہوتے نا، تو اس پر وضو فرض نہیں۔ ہاں ان کو تعلیم دی جائے کہ بیٹا وضو کر کے قرآن پاک پڑھنے جاؤ امام صاحب کے سامنے، قاری صاحب کے سامنے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ والاسلام، جو مسلمان ہی نہیں ہے اس کو آپ کہیں گے کہ وضو کر پھر قرآن پاک اٹھا، نہیں، بس اگر عیسائی ہے آپ کے پاس قریب رہتا ہے، کہیں یہودی ہے یا ہندو ہے آپ کے پاس رہتے ہیں، وہ اٹھا کے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنے دیں ان کو، پڑھ لے گا، ثواب تو نہیں ملے گا، بلکہ شاید سمجھ آ جائے اس کو، ٹھیک ہے جی، اس کے لیے وضو شرط کوئی نہیں ہے۔ وقدرت علی مستعمال کافی، اور یہ بھی ہے کہ یعنی کہ پانی کے استعمال پر اس کو قدرت حاصل ہو پھر وضو ہے، اگر پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے تو وہ پھر وضو کرنا اس کے لیے ہے نہیں، وہ تیمم کرے گا۔ وہ وجود الحد سے، اور بے وضو ہو تب اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اگر آپ کو پہلے وضو ہے اور عشاء کی جب نماز ہو رہی ہے تو آپ پر دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ وہ عدم الحیض، اور وضو کا وجوب تب ہے کہ حیض نہ ہو، نفاس نہ ہو، اور دوسرا ودیق الوقت، اور وضو اس وقت واجب ہوتا ہے جب وقت کم ہو، جب وقت تھوڑا رہ گیا اب آپ پر واجب ہے کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ویسے آپ کو آسانی جب چاہیں نماز پڑھیں، لیکن جب وقت تھوڑا ہے نماز کے لیے تو اب آپ پر لازمی ہے کہ اب آپ وضو کر کے نماز پڑھیں۔ شرط و صحت الوضو، وضو کی صحیح ہونے کی شرائط۔ و شرط و صحتی ثلاثہ، تین ہے جی۔ عموم البشرت بالماء طہور، پانی کے ساتھ اپنے اعضاء کو دھونا، یعنی پانی بہانا پورے اعضاء پر، جو پیچھے ہے نا اعضاء دھونے والے جن کو دھویا جاتا ہے، وہ یعنی کہ چہرہ ہے، بازو ہیں، ٹخنے ہیں۔ وانقطاع ما ینافیہ من حیض و نفاس و حادث، یہ چیزیں نہ ہونی چاہیے، یعنی کہ وضو کی شرط کے لیے یہ ہے کہ حیض نہ ہو، ٹھیک ہے جی، نفاس والی چیزیں نہ ہو، غسل نہ ہو، تو اب یہ چیزیں نہ ہوں گی پھر وضو صحیح ہوگا۔ اگر کسی کو حیض آ رہا ہے، نفاس ہے، تو وضو کرے گا تو اس کو وضو ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ وزوال ما یمنع وصول الماء، اور جو چیزیں پانی کو پہنچانے سے منع کرتی ہیں، روکتی ہیں، الجسد، جسم تک، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، کشمعی و شہمن، ٹھیک ہے، جیسے شمع اور شام، شام کس کو کہتے ہیں، چربی، ٹھیک ہے جی، اور شمع کہتے ہیں وہ جو جلاتے نہیں ہیں، جب بجلی نہیں ہوتی کیا جلاتے ہیں، چھوٹی موم بتی نہیں، موم اور جو ہے وہ چربی، یہ جو ہے نا اگر لگی ہونے جسم پر تو پانی آگے جسم تک نہیں پہنچتا، اوپر سے بہہ کے نکل جاتا ہے، تو یہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے ساتھ آپ نے بہار شریعت میں پڑھا ہوگا
کہ اس طرح کی چیزیں آپ نے خوب پڑھی ہوں گی، جیسے مچھلی کے جو اوپر والے پتے ہیں وہ بھی جسم پر نہ لگے ہوں، ٹھیک ہے جی، تو چونکہ وہ اوپر والے پتے جو ہے نا مچھلی کے اوپر، وہ اگر جسم پر لگ جائیں تو پانی اوپر سے بہہ جائے گا۔ اسی طرح جو اسلامی بہنیں ہیں وہ ان کے لیے ہے کہ ناخن نیل پالش وہ بھی پانی کو منع کرتی ہے، وہ اوپر تہ جم جاتی ہے اس کی اور پانی اوپر نہیں بہتا، اس لیے نیل پالش لگانے کے بعد وضو نہیں ہوتا۔ تو یہ اسلامی بہنیں کیا کریں گی، بالخصوص اس چیز کو مد نظر رکھیں گی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اصول حدیث، ٹھیک ہے جی، اصول حدیث آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ راوی میں تان کے اعتبار سے خبر مردود کی اقسام، راوی میں، ٹھیک ہے، ایک ہوتی روایت اور ایک ہوتا ہے راوی، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے سند ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے متن۔ رضوان صاحب سند اور متن میں کیا فرق ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی حضرت، متن اسے کہتے ہیں جو فرمان ہوتا ہے، یعنی حضور نے جو فرمایا اسے متن بولتے ہیں، متن اور جو وہ چین آف نریشن ہوتا ہے، یعنی جو راوی کے پوری چین ہوتی ہے، اسے جو ہے راوی بولتے ہیں، ان سب کو سند بولتے ہیں اسے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی جعفری صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جعفری صاحب کی آنیاں جانیاں لگ رہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ راوی اور روایت میں کیا فرق ہے؟ حضرت راوی تو وہ جو نقل کر رہا ہے، جی جی، اور روایت تو جو چیز نقل ہو رہی ہے وہ نقل ہو روایت۔ رہی ہے، جی ٹھیک ہو گیا۔ تو اب کہتے ہیں راوی جو روایت نقل کر رہا ہے نا، اس میں تان کیا ہوتا ہے؟ جی کوئی بتائے، تان امیر محمد، تان کیا ہوتا ہے؟ تان کیا ہوتا ہے؟ یہ نا کہ راوی میں تان کے اعتبار سے خبر مردود کی اقسام، تان کیا ہوتا ہے؟ میں بتاؤں حضرت؟ جی جیسے حضرت کوئی راوی ہے، ان کا حافظہ کمزور ہے یا کچھ ایسا نقص ہے جس کے وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو ہے انہوں نے صحیح سنا نہ ہو یا صحیح سمجھا نہ ہو، تو اسے شاید تان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی عیب پایا جائے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک ہوتی ہے خبر مقبول، ایک ایک خبر مردود۔ خبر مقبول کون سی ہے؟ جی میرا نیٹ صحیح نہیں چل رہا، مجھے چلے اللہ سن۔ خبر مقبول کسے کہتے ہیں؟ خبر مقبول آپ نے پیچھے پڑھا ہے خبر مقبول؟ جی جو حارث، سر جی اچھا جی سنائے، آپ جو بولے وہی بوا کھولے۔ جی، مقبول کی مطلب حضرت جو راویوں نے جسے سند کے اعتبار سے صحیح ٹھہرایا ہو صحیح کہ ہے، ہاں یہ خبر بالکل صحیح ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ مثال تو حضرت حدیث سے سنانی پڑے گی، مجھے نہیں کچھ ویسا ہی حدیث اس کی جیسے صحیح لذاتی، صحیح لغیرہی، حسن لذاتی، حسن لغیر، یہ مقبول ہے، یہ مقبول ہے۔ جی حضرت، ہاں حسن ہے، ہاں وہ سب صحیح ہے، مقبول ہے۔ ٹھیک مقبول، جی ٹھیک صحیح ہے۔ چلیں۔ مقبول کے مقابلے میں حضرت مردود ہوتی ہے، اور مقبول جو راویوں طریق زیادہ طریق سے ہے تو وہ مقبول ہوتی ہے، دوبارہ فرمائیں، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اور یہ حکم میں واجب العمل ہے۔ ریپیٹ کریں اس کی چیز کو، آپ جو ابھی آپ نے فرمایا ہے۔ حضور یہ مردود کے الٹ ہوتی ہے۔ جی حضور میری اصل میں سگنل صحیح نہیں ہے، اس لیے میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، آواز صحیح نہیں آتی۔ چلے مقبول جو ہے وہ مردود اس کی الٹ ہوتی ہے۔ مقبول راویوں، یعنی اس میں روایت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ واجب العمل ہوتی ہے حکم کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، راوی میں تان کے اعتبار سے آواز خبر آ رہی ہے کہ نہیں؟ تان سے مراد راوی میں ایسے نامناسب صفات کا ہونا جس کی وجہ سے حدیث مردود ہو جائے۔ اس اعتبار سے خبر مردود کی 4 قسمیں: موضوع، متروک، منکر، معلل۔ موضوع جو جھوٹی بات گھڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ جیسے نسیان ہے، ضبط کا نہ ہونا، عدل کا نہ ہونا۔ جی ٹھیک ہے۔
جو آپ علیہ السلام کی طرف بطور حدیث منسوب کر دی گئی اسے موضوع کہتے ہیں، من گڑت. ٹھیک ہے. اچھا جی، نوٹ، کسی حدیث پر موضوع ہونے کا حکم ظن غالب میں لگایا جاتا ہے، یہ کوئی کنفرم نہیں ہوتا. قطعیت کے ساتھ کسی حدیث کو موضوع نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے جی، وہ غالب ظن یہ ہوتا ہے کہ اس کا راوی جھوٹا ہے، یہ وہ ہے. ٹھیک ہے. موضوع حدیث کے بیان کرنا جائز نہیں، مگر یہ کہ اس کا موضوع ہونا بیان کیا جائے، بتایا جب یہ موضوع روایت. مثال، الباذنجان شفاء من کل داء، بینگن ہر بیماری کے لیے شفا ہے، کسی نے بنا لیا تھا، تو یہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا موضوع ہے. اچھا، اس میں نا ایک ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں نا وہ حدیث کے، وہ جملوں سے وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ جملہ جو ہے نا یہ نبی علیہ السلام کا نہیں لگ رہا، یہ عربی جو آپ علیہ السلام کا اسٹائل ہے نا وہ نہیں ہے. وہ جو ماہر ہوتے ہیں نا، جیسے کل بھی بات کی تھی میرے خیال میں کسی نے کہ مامون رشید یا ہارون رشید کے سامنے ایک بندہ ہے، اس نے کہا میں نے اتنی روایتیں بنا لی ہیں. اس نے کہا تو اتنی روایتیں بنا لی تو ہمارے پاس بھی ماہر ہیں عبداللہ بن مبارک جیسے. تو وہ حدیث کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسٹائل نہیں نبی علیہ السلام کا فرمان کا، اس کو فوراً شک ہوتا ہے، تو وہ پھر اس چیز کو وہ پھر اس کی تگودو میں رہتے ہیں، تو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ اس میں جو ہے نا یہ موضوع روایت ہے. ٹھیک ہے جی، وہ اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ ان کا کام ہی ساری زندگی یہی ہوتا ہے، تو وہ اندازے سے ہی پتہ لگا، ان کے جملوں سے پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا انداز جو ہے نا. حضرت اصل میں جتنا سنا اعلیٰ حضرت کے یہاں انہوں آئے تھے محدث چھوڑتی رحمۃ اللہ علیہ. جی آواز آ رہی ہے حضرت میری؟ جی آ رہی ہے. تو وہاں پر دعوت تھی اعلیٰ حضرت کے پاس. ہاں، بیگن کے بڑھتے معلوم نا حضرت آپ کو؟ آ رہی ہے. ہاں، تو وہ پکے ہوا تھا اعلیٰ حضرت کرنے. تو اعلیٰ حضرت سوال کرے بیگن پہ بھی کوئی بیگن کی فضیلت میں کوئی حدیث ہے تو سنا بول کے بولے. تو محدث الٹی 7 حدیثیں سنائے. پھر اعلیٰ حضرت کیا کرے، 7 میں 14 کا اضافہ کر دیے، اچھا 21 ہو گئے. ہاں 21 ہو گئی. 21 کے بعد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر راوی کے بحث بتائے، یہ جھوٹا ہے، انہیں کذاب ہے، انہیں کذاب ہے، انہیں کذاب ہے. پوری تمام حدیثیں مردود ہے بول کے بتائے. مردود بتا کے بولے یہ ایسی بھاجی جس کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے زیادہ، تو ایسی حدیث کو نبی علیہ السلام کہیں کو روایت کریں گے بول کے بولے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ. ہاں ہاں. تو دیکھیں نا، یہ چیزیں آپ بتا رہے ہیں نا، یہ محنت سے ہوتی ہیں. اعلیٰ نے اس نے نام یاد کیے، پڑھا ہے، کتاب میں کھنگالی ہیں، دیکھا ہے، تو یہ تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا. جیسے آپ بھی کافی مطالعہ رکھتے ہیں، دوسرے دوست بھی رکھتے ہیں، بس ٹائم جب فارغ ملے کوئی کتاب اٹھا لیں، اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ پڑھنے پڑھانے سے سلسلہ کافی آگے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کو آپ مطالعے میں رکھیں چیزوں کو. حدیث میں فتاوی رضویہ کو ہے، بہار شریعت ہے، اس طرح کافی ساری چیزیں آپ بار بار پڑھتے رہیں گے. دن میں 1-8 گھنٹہ اس کو ضرور دیں، اس کتاب کو دیں پہلے اپنا جو ہم پڑھائی کر رہے ہیں. تو پھر خارجی مطالعہ اس کو کہتے ہیں حدیث کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. اور شروع میں اردو کی کتابیں پڑھیں، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں. کیا نام ہے اس کا، تذکرۃ المحدثین، ایک وہ کتاب ہے. جی حضرت، تذکرۃ المحدث. اس کے علاوہ مقالات سعیدی کتاب ہے ان کی. ٹھیک ہے جی. اور ان کی ایک اور ہے آمین بالجہر یا ذکر بالجہر بھی ان کی کتاب ہے. اسی جی جی طرح ایک کتاب، اچھا ایک ویب سائٹ ہے، ذوالفقار صاحب موجود ہیں؟ جی سر. ایک ویب سائٹ ہے معرفت لائبریری، MARFAT، معرفت لائبریری. جی 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 جی، وزٹ بہت کیا ساری کریں. کتابیں اس میں ملتی ہیں. ہاں اس کا وزٹ کیا کریں، کافی ساری کتابیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی معرفت لائبریری سے. ٹھیک ہے. اور ایک دعوت اسلامی کی لائبریری، اس کا بھی ہفتے میں 1-2 دن وزٹ کیا کریں، اس میں بھی کافی ساری معلوماتی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اس کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کتاب جو ہے نا یہ زینت ہے. جیسے علم جو ہے نا، اللہ کے نبی کو اللہ نے خود فرمایا قل رب زدنی علما، دعا کریں کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. تو پھر ایسا ہوتا ہے، علم میں اضافے کا ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں، آپس میں پڑھ رہے ہیں، یہ تو بہترین علم میں اضافہ ہے نا، تو سیکھتے سکھانے میں. اور دوسرا ہے کتابیں پڑھنے میں، وہ بھی. تیسرا ہے ویڈیوز بھی اس میں کافی ممد و معاون ہوتی ہے. تو بس تھوڑا بہت لگا رہے، قطرہ قطرہ سے دریا بن جاتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ہاں انشاءاللہ آج تو اتنا ہی کر لیتے ہیں. تو اب گردانے کی طرف ہم آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. گردانے بہت لازمی ہیں، جو اب یہ تو میرا کام تھا، وہ آپ کا میں کام. گروپ میں ڈال دیتا ہوں حضرت، اب فی الحال میں دکان پہ ہوں.
کیا گردانے گروپ میں ڈال دیں؟ جی جی میں گروپ میں ڈال دیتا ہوں برو حضرت. اچھا ٹھیک ہے کوئی نہیں، اللہ برکت دے. یہ تو سنتا ہوں میں جو ہے ان لوگوں کا سنتا ہوں. گردان میں انشاءاللہ گروپ میں ڈال دیتا ہوں. ذرا یا دکان پہ ہوں اس لیے نہیں سنا سکا. نہیں کوئی لینے آئے تو اسے کو ادہام حضرت پریشان ہو جائے گی لگا. اسے کو ادہام. ہاں ٹھیک ہے جی. اس کو چلے جی، کل ہم نے ادہام کا پڑھ لیا تھا، آج آگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلے آپ کو آگے تھوڑی سی سیر کراتے ہیں. اچھا تھی اخشوشن، چھٹا باب کون سا؟ اخشوشن یخشوشن اخشیشانن فهو مخشوشن الامر اخشوشن والنعن لا تخشوشن. جی نوشین بہن پڑھے. نوشین بہن ہے. حضرت کیا یہ پڑھوں مطلب کہ کیا کہتے ہیں گردان؟ ہاں گردان دیکھ کے پڑھیں. اچھا ایک منٹ حضرت. اخشوشن یخشوشن شنو یخشوشن اخشیشانن فهو مخشوشن الامر منه اخشوشن والنهي عنه لا تخشوشن. جی حارث صاحب پڑھیں. جی حضرت میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخشوشن یخشوشن اخشیانن فهو اخشیشانن فهو مخشوشن الامر منه شوشن اخشوشن والنهی عنه لا تخشوشن. جی رضوان صاحب. جی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخشوشن یخشوشن اخشیشانن فهو مخشوشن الامر منه مخشوشن. شنون صحیح ہے سر. الامر منه اخشوشن والنهی عنه لا تخشوشن. نہیں، الامر من اخشوشن والنهی لا تخشوشن. جی ذوالفقار صاحب. جی سر. جی یخشوشن یخشوشن اخشیشانن فهو مخشوشن واخشوشن به یخشوشن به اخشیشان فذاک مخشوشن الامر منه اخشوشن ونهی لا تخشوشن. الامر من اخشوشن اخشوشن یخشوشن ہے نا، اخشوشن آئے گا نا امر. اخشوشن آئے گا. اخشوشن لا تخشوشن. جی حسن رضا آج خاموش ہیں. حسن رضا چلے. وحید ارشد جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی دیکھ کے سنائیں. اخشوشانہ یخشوشنو. ٹھیک ہے سر سناتی ہوں. اخشوشن یخشوشن اخشیشانن فهو مخشوشن الامر منه اخشوشن والنهی عنه لا تخشوشن. ہاں کل اس کو زبانی یاد کر کے سنانا ہے. ٹھیک ہے جی. جی عادل صاحب. مخدوم صاحب. اخشوشن یخشوشن اخشیشانن فهو مخشوشن الامر منه اخشوشن والنهی عنه لا تخشوشن. جی نوشین بہن. سنایا نوشین نے؟ ٹھیک ہے نوشین نے سنایا. ہم آگے جائیں گے. اگلا ہے جی 7واں ہے اجلودا. ٹھیک ہے. یجلوذ اجلوادن فمجلوذ الامر من اجلوذ والنهی لا تجلوذ. جی حارث صاحب. بسم اللہ الرحمن. اجلوذ یجلوذ اجلواذن فهو مجلوذ الامر منه اجلوذ والنهی عنه لا تجلوذ. شاباش. جی مخدوم اجلوذ یجلوذ اجلواذن فهو مجلوذ الامر منه اجلوذ والنهی عنه لا تجلوذ. شاباش. جی
ذوالفقار صاحب. جی سر. اجلوز يجلوز اجلوازا فهو مجلوز الامر منه اجلوز ونهي لا تجلوز. शाबाश शाबाश. रिजवान साहब. ठीक है, नौशीन मैन पढ़े नौशीन पढ़े. जी हजरत. इजलवजा यजलविजु इजलिवाजन फहुवा मुजलविज 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 अल-अम्रु मिन्हु इजलविज व नह्यु अन्हु ला तजलविज. ठीक हो गया जी. रिजवान साहब. जी इजलवदा यजलविदु फहुवा मुजलविदुन अल अम्रु मिन्हु इजलविद व नह्यु अन्हु ला तजलविद. अच्छी जी प्रैक्टिस हो रही है आज जी. हाँ ठीक है. वही दर्शक. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इजलवजा यजलविजु इजलिवजन फहुवा मुजलविजुन अल अम्रु मिन्हु इजलविज वन्नाह्यु अन्हु लतजलविज. जी. कौन रहता है? सबने सुना दिया? कोई रहता तो नहीं है? हाँ हजरत मैं सुना रहा हूँ. इजलवजा यजलविजु इजलियु वजन फहुवा मुजलिव वजन फहुवा मुजलियो वजन. इजलिवाजन फहुवा मुजलविजुन. जी वो अच्छा फिर से बोलो हजरत. इजलवजा यजलविजु इजलियु वजन फहुवा मुजलविजुन अल अम्रु मिन्हु इजलविज व नह्यु अन्हु ला तजलविज. अगली भी सुना ले. इस्सा कल्ब सुनाए. जी हजरत. इस्साक़ला यस्साक़ला इस्साक़ुलन फहुवा मुस्साक़िलुन अल अम्रु मिन्हु इस्साक़ल व नह्यु अन्हु ला तस्साक़ल. ला तस्साक़ल. जी ज़ुल्फ़िकार साहब. ज़ुल्फ़िकार साहब. जी नौशीन बहन. रिजवान साहब. जी हजर. जी. इस्साक़ला यस्साक़ल इस्साक़ला यस्साक़ला इस्साक़ुलन फहुवा मुस्साक़िलुन अल अम्रु मिन्हु इस्साक़ल व नह्यु अन्हु ला तस्साक़ल. जी वही दर्शद. इस्साक़ला यस्साक़लु इस्साक़ुलन फहुवा मुस्साक़िलुन अल अम्रु मिन्हु इस्साक़ल वन्नाह्यु अन्हु ला तस्साक़ल. जी मखदूम आदिल. इस्साक़ला यस्साक़लु इस्साक़ुलन फहुवा मुस्साक़िलुन अल अम्रु मिन्हु इस्साक़ल व नह्यु अन्हु ला तस्साक़ल. जी नौशीन बहन. जी हजरत. इस्साक़ला यस्साक़ला इस्साक़ुलन फहुवा मुस्साक़िलुन अल अम्रु मिन्हु इस्साक़ल व नह्यु अन्हु ला तस्साक़ल. जी माशाल्लाह. जी जाफरी साहब सुनाया. जाफरी ने. हजरत पहले मैं सुनाया मगर इसमें एक मिस्टेक है हजरत. मुजारे में पेश आना था. जी वही मुझे भी सोच रहा था हजरत. ये इस्ताक़ल इस्ताक़लु होगा. हाँ इस्ताक़ल. लेकिन आप समझ रहे हैं ना. आप लकीर के फकीर नहीं है. अब आपको समझ आ रही है कि ये मिस्टेक है. ठीक है. मैं सोच रहा था बोलूं लेकिन जाफरी साहब ने मदद कर दी तो मैं भी बोल पड़ा. चल ठीक है, मदद मिल गई. जो आखिरी बाब 9वां बाब इफ़्फ़ालुन. बाब क्या? इफ़्फ़ालुन. जी सर्फ सगीर इत्तहरा. जी जाफरी साहब. इत्तहरा यत्तहरु इत्तहुरन फहुवा मुत्तहिरन अल अम्रु मिन्हु इत्तहर व नह्यु अन्हु ला तत्तहर. जी रिजवान साहब. ताहर यत्ताहरु इत्ताहुरन फहुवा मुत्ताहिरुन अल अम्रु मिन्हु इत्ताहर वल नह्यु अन्हु ला तत्ताहर. शाबाश. जी नौशीन बहन. इत्तहरा यत्तहरु इत्तहुरन फहुवा मुत्तहिरुन अल अम्रु मिन्हु इत्तहर व नह्यु अन्हु ला तत्तहर. जी वही दर्शद. जी सर. जी इत्तहरा यत्तहरु इत्तहुरन फहुवा मुत्तहिरुन अल अम्रु मिन्हु इत्तहर वन्नाह्यु अन्हु ला तत्तहर. मखदूम. इत्तहरा यत्तहरु इत्तहुरन फहुवा मुत्तहिरुन अल अम्रु मिन्हु इत्तहर
والنهي عنه لا ذوالفقار طهارة. صاحب وہ آئے مبارکہ ہے بھائی. اتطہر یطہر